السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج میں نے سبق چوری سے اجتناب میں سے کچھ مشکل الفاظ نکالے، کچھ ہمارا اگلا چیپٹر ہے غیبت اور بہتان، اس میں سے، اور کچھ گفتگو کے آداب میں سے، کیونکہ آگے ہمارے نا 1 پیج کے 2 پیراگراف کے چیپٹر آ رہے ہیں، تو ان کی املا ہم مل کر بنا۔ میں آپ کو سکھا دیتی ہوں الفاظ۔ تو بیٹا ہمارا پہلا لفظ ہے غفلت۔ غائن کی ہاف شکل، یعنی کہ جیسے غائن کا سیرا بناتی ہیں اسی طرح بنا کر اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کر فے کے ساتھ ملائیں گے، سلانٹ گلائی کرتے ہوئے اس کو الف کی صورت میں اوپر لے جائیں گے اور اس کو ساکن تے کے ساتھ ملائیں گے، غائن کا نقطہ لگائیں گے، فے کا نقطہ لگائیں گے اور تے کے 2 نقطے لگا دیں گے اوپر، تو یہ لفظ بنے گا غفلت۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا چھپ۔ بیٹا چے کا ہیڈ بنائیں گے، چے کے ہیڈ کے ساتھ 2 چشمی ہے ملائیں گے، چے کے نقطے لگائیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے جا کر ساکن پے کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا چھپ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا قابل سزا۔ کاف 2 نقطوں والے کاف سلانٹ گلائی کرتے ہوئے اس کو اسٹریٹ لے کر جانا ہے، جس طرح ہم الف لکھتے ہیں، یعنی کہ الف کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا قا۔ اسی طرح بے کے شوشے کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ لفظ بنے گا قابل۔ نیچے زیر لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا قابل۔ سین کا 3 شوشے، سین کے 3 شوشے کو تھوڑا سا آگے لے جا کر زے کے ساتھ ملائیں گے اور آگے الف لکھ دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا قابل سزا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا قومیں۔ کاف 2 نقطوں والا، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کر واو کے ساتھ ملا دیں گے، کاف وا کو بنے گا، میم کا یعنی گول نیچے سے اس کو ہم یہ کے شوشے کے ساتھ ملا کر نون غنہ لکھ دیں گے آگے، تو نیچے یہ کے نقطے لگائیں گے، یہ لفظ بنے گا قومیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارا جرم۔ جیم کا ہیڈ بنائیں گے، جیم کے ہیڈ کو تھوڑا سا آگے لے جا کر رے کے ساتھ ملا دیں گے اور آگے ساکن میم لکھ دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا جرم۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا ناپسندیدہ۔ بیٹا اس لیے تھوڑا مشکل لفظ ہے لکھنے میں، تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نون کا ہم شوشہ لگاتے ہیں، جیسے سلانٹ گلائی کرتے ہوئے ہم الف بالکل اسٹریٹ اوپر کی طرف لے جائیں گے، تو یہ نون الف نا۔ اب پے کا شوشہ، پے کا جیسے ہم پے لکھتے ہیں ہاف شکل میں، پے کو سین کے 3 شوشوں کے ساتھ ملا کے چوتھا لائن سے ٹچ کرتے ہوئے ہم دال کے ساتھ ملا دیں گے، اور یہ دال بیٹا رے کی شکل میں ہوگی۔ کیوں؟ جب رے دال کسی بھی لفظ کے ساتھ آتی ہے تو بیٹا وہ رے کی شکل میں لکھی جاتی ہے درمیان میں۔ پے کے نقطے لگائیں گے، اوپر نون کا نقطہ لگا دیں گے اور آگے یہ کا شوشہ یہ سلانٹ گلائی کرتے ہوئے یہ کو ہم دال کے ساتھ ملا دیں گے، آگے ہک والی ہے کی شکل میں ہاف شکل لکھ دیں گے، ناپسندیدہ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا نکما۔ نون کا شوشہ نون الف نا، جس طرح ہاف شکل میں ہم لکھتے ہیں، لائن سے تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے ہم نون الف نا بنا کر، اسی کو ہم کاف کے سٹک لگا دیں گے اور سلانٹ لگا کر نیچے سے میم کا کہنے گول سلانٹ گلائی کرتے ہوئے اوپر اسٹریٹ الف کے ساتھ لکھ دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا نکما۔ اسی طرح ہک والا ہے جیسے ہوتا ہے الف ہا، تے کی سلانٹ اس کے ساتھ 2 چشمی ہے لکھ دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا ہاتھ۔ تے کا شوشہ بنائیں گے، اوپر 2 نقطے لگائیں گے، سلانٹ گلائی کرتے ہوئے اس کو بے الف با کی شکل میں لکھیں گے، آگے ہے لگا دیں گے، اس کے ساتھ واو اور بیر بر کی فارمیشن کے ساتھ بیر بر لکھ دیں گے اور بے الف با کی پراپر فارمیشن سلانٹ گلائی کرتے ہوئے الف اسٹریٹ لگائیں گے اور نیچے بے کا نقطہ اور آخر میں ہم دال ساکن لگا دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا تباہ و برباد۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا عیب۔ آئین سے ہوگا، یہ الف سے نہیں ہوگا بیٹا۔ آئین کی ہاف شکل، یعنی کہ جیسے آئین کا سرا لگاتے ہیں اسی طرح آئین کو ہم یہ سلانٹ گلائی کرتے ہوئے ساکن بے کے ساتھ لکھ دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا عیب۔ اگلا لفظ ہے ہمارا غیبت۔ بیٹا یہ بھی تھوڑا مشکل ہے، ویسے تو اب پڑھنے میں آسان ہے غیبت، لیکن جب ہم اس کو لکھنے ہیں تو تھوڑا اس کو میں ہے، تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ غائن کا ہم غائن کی ہاف شکل، یعنی کہ غائن کا سرا لگائیں گے، اس کو ہم یہ کے ساتھ لائن سے اوپر رکھیں گے اور بے کا شوشہ جو لگائیں گے وہ لائن سے ٹچ کرتے ہوئے ہم تے کے ساتھ
ملا دیں گے. اسی طرح اوپر غین کا نقطہ، نیچے یہ کے 2 نقطے، پھر بے کا نقطہ اور اوپر تے کے نقطے 2 نقطے لگا دیں گے تو یہ لفظ بنے گا غیبت. اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا الزام. الف بالکل اسٹریٹ لکھ دیں گے ہم. الف لام جو ہو گئی بیٹا الف کی ہاف شکل میں آئے گی، اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کر زے کے ساتھ ملا دیں گے. آگے ہم اسٹریٹ الف لکھیں گے اور ہم ساکن میم لکھ دیں گے. یہ لفظ بنے گا الزام. اس طرح اگلا لفظ ہے ہمارا بغض. بے الف کی شکل میں ہم لکھیں گے، اس کو ہم غائن کے ٹرائنگل کے ساتھ ٹرائنگل میں غائن لکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کر ساکن ضاد کے ساتھ ملا دیں گے. یہ لفظ بنے گا بغض. اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا بھائی. سلانٹ بے کو ہم سلانٹ میں لے آئیں گے، اس بے کو ہم ہے کے 2 چشمی ہے کے ساتھ لکھ دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے جا کر اسٹریٹ الف اوپر کی طرف لے جائیں گے اور یہ لفظ بنے گا بھا. آگے ہم لگا دیں گے حمزہ چھوٹی ای بھائی. اگلا لفظ ہے ہمارا عادات. عین الف آ کی پراپر فارمیشن ہم لکھیں گے. دال ساکن الف آگے اسٹریٹ لکھ دیں گے اور تے ہم ساکن لکھ دیں گے تو یہ لفظ بنے گا ہمارا عادات. پتہ ہے نا آپ کو بیٹا تے ہم کیسے بنائیں گے؟ سلانٹ اسٹریٹ دین شارٹ ون لگا کر ہمارا تے بن جائے گی. اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا ذہن نشین. زال ساکن ہے کا شوشہ اور آگے ہم ساکن نون کے ساتھ اس کو ملا دیں گے تو یہ لفظ بنے گا ذہن. نون کا ہاف الف کی شکل میں آئے گی نون، اس کو ہم شین کے 3 شوشے پھر چوتھا یہ کے شوشے کے ساتھ ملا کر آگے نون اس کے ساتھ لکھ دیں گے تو یہ لفظ بنے گا ذہن نشین. اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا مختصر. میم کا کہنے گول نیچے سے میم کو سلانٹ میں ہم خے لکھیں گے اور اس خے کے ہیڈ کو ہم تے کے شوشے کے ساتھ ملائیں گے اور آگے ہم سواد کے ساتھ رے لکھ دیں گے. بیٹا یہاں لفظ مختصر لکھنے میں سواد کا شوشہ نہیں آئے گا کیونکہ جب سواد رے کے ساتھ لگتی ہے تو اس کا شوشہ نہیں ہوتا. تو خے کے اوپر نقطہ لگا دیں گے اور تے کے 2 نقطے لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا مختصر. اگلا لفظ ہے ہمارا احسن طریقے. الف بالکل اسٹریٹ لکھیں گے بیٹا. ہے کا ہیڈ بنائیں گے. ہے کے ہیڈ کو ہم سین کے 3 شوشوں کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. اس سین کو ہم نون کے ساتھ پراپر نون کی فارمیشن نون کی گلائی لائن سے نیچے جائے گی لکھ دیں گے. اسی طرح طریقے احسن طریقے توئے جس طرح ہم لکھتے ہیں لائن کے اوپر ہم اسی طرح توئے لکھیں گے. توئے کو ہم تھوڑا سا آگے لے جا کر رے کے ساتھ ملائیں گے. آگے یہ ہوگی وہ الف کی ہاف شکل میں یہ لکھی جائے گی اور اس کو 2 نقطوں والے کاف اور بڑی کے ساتھ ملا دیں گے. اوپر کاف کے 2 نقطے اور نیچے یہ کے 2 نقطے لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا احسن طریقے. اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارا سوچ سمجھ. سین کے 3 شوشے پٹا لگائیں گے. اس کے ساتھ سین کے 3 شوشوں کو ہم واو کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ لفظ بنے گا سوچ. آگے ہم ساکن چے پراپر فارمیشن کے ساتھ لکھ دیں گے تو یہ لفظ بنے گا سوچ. اسی طرح لفظ اگلا سمجھ. سین کے 3 شوشے سلانٹ لگاتے ہوئے میم کا کینڈگول نیچے سے بنائیں گے. اس میم کو ہم جیم کے ہیڈ کے ساتھ ملا کر 2 چشمی ہے بنائیں گے تو یہ لفظ بنے گا ہمارا سوچ سمجھ. اسی طرح سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے ہمارا سننے. سین کے 3 شوشے بنائیں گے بیٹا. ان شوشوں کے ساتھ ہم نون کا شوشہ بنائیں گے. نون کے ساتھ ہم یہ کا شوشہ بنائیں گے اور اس کو نون گنا کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ لفظ بنے گا ہمارا سنے. ہم اوپر نون کا نقطہ اور یہ کے نیچے 2 نقطے لگائیں گے تو یہ پراپر ورڈ بنے گا ہمارا سنے. ہمارا لاسٹ ورڈ ہے دل دکھے. دال ساکن لام کی پراپر فارمیشن میں ہم لام لکھیں گے. اسی طرح دل بن جائے گا اور دال کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے اور دال پیش دال آگے ہم ساکن دال لکھیں گے اس کے اوپر پیش لگا دیں گے. کاف اسٹک والے لکھ کے اس کو 2 چشمی ہے کے ساتھ ملاتے ہوئے بڑی کی فارمیشن کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ لفظ بنے گا دل دکھے. بیٹا یہ مشکل الفاظ سے ہمارے یہ چوری سے اجتناب اور اگلے 2 چیپٹر کے بھی بیٹا ان کی اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ الفاظ لکھنے آ جائیں. بیٹا اگر آپ یہ الفاظ لکھنے آ جائیں گے تو آپ کو کوشچن آنسر کی تیاری میں
ون ورڈ میں خالی جگہ میں آپ کو کوئی کس قسم کی مشکل نہیں ہوگی. آپ نے بیٹا اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. بیٹا اب میں آپ کو سبق چوری سے اجتناب کے کوشچن آنسر لرن کرواتی ہوں. بیٹا اس چیپٹر کے بھی 2 ہی کوشچن آنسر ہیں، تو بیٹا میں ہر کوشچن کو 2 دفعہ ریپیٹ کروں گی. آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو الفاظ کی ادائیگی بھی آ جائے اور اس طرح آپ کو سوال یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی. ہمارا پہلا سوال ہے، چوری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے. چوری کرنا بہت ہی برا فعل اور قابل سزا جرم ہے. اب اس کا آنسر ریپیٹ کرتے ہیں. کسی دوسرے کا مال اس کی غفلت میں چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے. چوری کرنا بہت ہی برا فعل اور قابل سزا جرم ہے. اسی طرح ہمارا دوسرا ہے کوشچن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کرنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم، یہاں پر ہم بیٹا کومن لگائیں گے، 2 کومے لگائیں گے. اس سے ہمارا کومن کے اندر یہ لکھیں گے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. ہم کومے کلوز کر دیں گے یہاں پر. بیٹا میں اس کا دوبارہ آنسر ریپیٹ کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. بیٹا یہ 2 ہی سوال ہیں ہمارے اس چیپٹر کے. اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے رف کاپی پر اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ بھی چیپٹر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. اللہ حافظ.